किसानों के जो 3 ज़राई कवानीन थे उसको सरकार ने वापस ले लिया है। आइए इस मामले में डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब से कुछ खास बातचीत करते हैं। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, किसानों के जो 3 ज़राई कवानीन थे उसको आज वापस ले लिया गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था उसको अमली जामा पहनाया गया। उन्होंने ये कहा था कि मैं 3 जो ज़राई क़ानून हैं, कृषि क़ानून हैं, उनको वापस ले रहा हूँ और जब पार्लियामेंट शुरू होगी तो इसकी कार्रवाई की जाएगी। तो जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने पहले ही दिन, आज ही से संसद का सत्र शुरू हुआ है, पार्लियामेंट का इजलास शुरू हुआ है और आते ही उन्होंने सबसे पहले लोकसभा में बिल को पेश किया। थोड़ी देर के बाद, यानी बातचीत और उसके बाद वो बिल वापस ले लिया गया है। मैं समझता हूँ कि किसानों को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। ठीक है, अभी डिमांड और है, सब बातें हैं, लेकिन ये किसानों ने साबित कर दिया कि अगर आदमी मुत्तहिद हो, अगर अपने काम में मुसलसल लगा रहे, जद्दोजहद करता रहे, ईमानदारी से करे, तो उसको कामयाबी मिलती है। बहुत ही ईमानदाराना तरीक़े से तहरीक चलाई गई और क़ुरबानी दी गई। आप ये देखिए कि ये कोई मामूली बात नहीं थी कि हज़ारों आदमी धरने पर बैठे हों और उनके खाने पीने का जिस तरह से इंतज़ाम किया गया, एक मुनज़्ज़म तरीके से 1 साल धरने पे बैठना कोई खेल तमाशा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। और मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद कोई इतना बड़ा मूवमेंट पहली बार चला है, पहली बार। इससे पहले हमने सीए का देखा था, सीए ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ तो 3 जगह ही लोग धरने पे बैठे रहे मुसलसल, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाज़ीपुर बॉर्डर। लेकिन मैंने देखा कि सीए में तो पूरे हिंदुस्तान में, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, बिहार में हो या इस किस्म के और जगहों पे स्टेट लेवल, तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा वो मूवमेंट चलता सीए, लेकिन कोरोना आ गया जिसकी वजह से औरतों को उठना पड़ा। लेकिन किसान मुसलसल लगे रहे, किसानों को भी बहुत डराया गया, कोरोना आ जाएगा, कोरोना फैल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन किसान माने नहीं। किसान डटे रहे, बैठे रहे, अपनी बातों पे अड़े रहे। कभी भारत बंद किया, कभी ट्रेन बंद किया, कभी सड़क बंद की और लगे रहे, जान भी दी। ऐसा नहीं है, जान भी दी। किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी ने खुदकुशी कर ली, कहीं कुछ हो गया, तो बहरहाल लेकिन मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे आज ये लगा कि वाकई हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान में जमहूरियत है। हुकूमत को भी इसमें कोई पछताने की ज़रूरत नहीं है। फ़ैसले तो वो कई बार गलत ले चुकी है और उसको वापस भी करना पड़ा, तो लेकिन पछताने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि एक मुंतखब सरकार, चुनी हुई सरकार, एक डेमोक्रेटिक सरकार, उसको आवाम के सामने झुकना पड़ता है। आवाम उसके लिए खुदा होती है, क्योंकि आवाम चुन करके भेजती है, तो इसलिए शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। इंसान अपने खुदा के आगे झुकता है तो उसमें शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता, बल्कि फ़ख्र का एहसास होता है। तो आवाम ने चुन कर भेजा है। आवाम जो है वो क्या है, खुदा है उसके लिए, है? उसने बनाया। सरकार कौन बनाता है? आवाम बनाती ना, सरकार पब्लिक बनाती ना। तो जो बनाए, है? तो वही तो खुदा हुआ, जो बनाए। तो अब चूंकि आवाम ने बनाया तो आवाम के सामने झुकना, मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी शर्मिंदगी की बात नहीं है, फ़ख्र की बात है। ये सीना चौड़ा करके सरकार कह सकती है कि हमने किसानों की बात सुनी। अब ये बात अलग है कि अभी सवाल उठेगा, हंगामा मचा हुआ है कि सुनी तो, लेकिन 1 साल बाद क्यों सुनी? ये कानून लाने से पहले क्यों गौर खौस नहीं किया गया? जो 700-750 लोग मारे गए, किसान हलाक हो गए, उनका क्या होगा? उनके घर वालों को क्या होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जो उठेंगे अभी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि डेमोक्रेसी में ये होता है, जब कोई मूवमेंट चलता है, जब तहरीक चलती है, आंदोलन चलता है, तो उसमें भी लोग मारे जाते हैं, लोग हलाक होते हैं। आज़ादी की तहरीक देखिए, कितने बड़े पैमाने पर लोग हलाक हुए, मारे गए। अब किसी की नज़र में ये हो कि वो भीख मिल गई, हो सकता है कल के अभी ऐसे ही लोग ये कह दें कि साहब ये जो वापस हुआ है कृषि कानून, ये भीख में वापस कर दिया है। मतलब इस तरीके की बातें हो सकती हैं। तो ये सब बेवकूफ़ियाँ होती रहेंगी,
لیکن ڈیموکریسی کی جیت ہوئی ہے, جمہوریت کی جیت ہوئی ہے. میں اس کے لیے مبارکباد پیش کروں گا, عوام کو بھی میں مبارکباد پیش کروں گا, سرکار کو بھی, کیونکہ سرکار نے بھی دیر آید درست آید والا کام کیا ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے چیزوں کو غور کیا گیا, عوام کی بات سنی گئی, تو اس سے سرکار کی مقبولیت میں کمی نہیں آئے گی, مقبولیت بڑھے گی. جی ممتاز صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کسان کے جو یہ قوانین تھے ان کو واپس لے لیا گیا ہے، اب کیا سی اے کا جو قانون ہے یہ بھی سرکار واپس لے لے گی؟ دیکھیں، میں نے کہا نا کہ اس میں شرمندگی کی بات تو ہے ہی نہیں. یہ تو چنی ہوئی سرکار کا فرض ہے، اس کا کرتویہ ہے کہ وہ عوام کی بات کو سنے. اگر وزیر اعظم پردھان منتری نریندر مودی جی یہ کہتے ہیں کہ چند کسانوں کو سمجھ میں نہیں آیا تھا قانون، باقی سب سمجھ گئے تھے، باقی سب کو پسند تھا، صرف چند کسان، تو مٹھی بھر کسانوں کی اگر آپ نے بات مانی تو آپ نے واقعی 56 انچ کا سینہ دکھایا، ایک بڑا دل دکھایا، آپ نے دریا دلی دکھائی آپ نے. میں اس کا سواگت کرتا ہوں، میں خیر مقدم کرتا ہوں. تو اب آئیے سی اے پر بھی ویسے ہی آپ بڑا دل دکھائیے. آپ جو ہے کسی چکروں میں نہ پڑیے، وہ ٹوٹ پڑائی سب چکر مت پڑیے. 25 سے 30 کروڑ ہندوستان کا مسلمان آپ کا ہے، اور اگر آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا پیار سے تو آپ ہی کی طرف رہے گا، آپ کو چھوڑے گا نہیں. کوئی بیر تھوڑی ہے. میں نے تو لوگوں سے بات کیا، میں تو جرنلسٹ ہوں، میں نے لوگوں سے بات کی، کوئی دشمنی نہیں ہے. بھئی کیوں دشمنی ہوگی؟ نریندر مودی سے کیوں دشمنی ہوگی؟ امت شاہ جی سے کیوں دشمنی ہوگی؟ بھاجپا سے کیوں ہوگی؟ بھئی کیا چاہیے؟ روزگار چاہیے، سیکیورٹی چاہیے، عزت و آبرو چاہیے، ان کا آئین چاہیے، تعلیم چاہیے، ایجوکیشن چاہیے، بس یہی تو چاہیے. آپ دیجئے نا. کوئی کیوں دشمنی کرے گا؟ اور کیوں دشمنی ہے آپ سے بھئی؟ آپ کہہ رہے ہیں ہندو راج، بنا لیجئے، ہندو راشٹر بنا لیجئے نا، بچا کیا ہے؟ کون یہاں دعویٰ کر رہا ہے کہ مسلم راشٹر؟ بھائی کیا آپ ہندو راشٹر بنانے کے چکر میں وہ بلا وجہ کام کر رہے ہیں اور الٹا سیدھا اور یہ سب؟ بھائی کیا مطلب کیا چیز ہے ایسا کہ جو ہندوستان میں نہیں ہو؟ ہندو راشٹر آپ بنائیں گے تو وہ چیز ہو جائے. کیا چیز ایسی ہے آپ بتائیے. تو یہ دور جو ہے اصل میں ان سب بیوقوفیوں کا دور نہیں ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. یہ دور دوڑنے کا ہے. کیسے ہم دنیا پہ اپنا ایک پربھوت جو ہے وہ استھاپت کر لیں، کیسے دنیا پر جو ہے اپنا نام جو ہے وہ کندہ کر دیں اس پہ. یہ دور ہے. آپ بتائیے، نیپال بھی تو ایک ہندو راشٹر تھا، پوری دنیا میں واحد ملک نیپال تھا، آپ کا پڑوسی تھا. کیوں وہ ہندو راشٹر نہیں رہا؟ کیوں نہیں رہا؟ تو اس لیے یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بچنا چاہیے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح سرکار چلائیے، آپ کو موقع ملا ہے، آپ دیر تک حکومت کریں گے اور دنیا میں آپ کا نام بھی روشن ہوگا. یہ ہم بتائے دے رہے ہیں. آپ ایک مضبوط سرکار ہیں، اور مضبوط سرکار اگر مضبوط فیصلے لے اور ڈرے نہیں. آپ 15% لوگوں سے 85% لوگوں کو ڈروا رہے ہیں، جیسے کانگریس جو ہمیشہ ڈرواتی رہے اکثریت سے مائنارٹیز کو. آپ جو ہے وہی کام کر رہے ہیں. وہ تو مطلب 85% سے ڈراتی رہی 15% کو. آپ جو ہے 15% سے 85%، یعنی ایک طرف 85 لوگ ہیں، ایک طرف 15 لوگ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں صاحب کہ 15 لوگ اتنے مضبوط ہیں تمہیں مار ڈالیں گے، تمہارے اوپر قبضہ کر لیں گے. اس طریقے کا یہ سیاسی کھیل. بھائی کسی کو نہ لڑنے کی فرصت ہے، نہ کسی کو کچھ ادھر ادھر جانے کی فرصت ہے. لوگ اپنے بچے پالنا چاہتے ہیں، لوگ سکون سے رہنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ پانی کی قلت ہوتی جا رہی دن پر دن. آپ دیکھیے کہ ہوا میں پردوشن پھیلتا جا رہا ہے. دنیا جو ہے انوائرمنٹ کی طرف لڑ رہی ہے، انوائرمنٹ کے لیے لڑ رہی. کیسا انوائرمنٹ اچھا ہو؟ دلی میں آپ دیکھیے کہ کیا حالت ابھی ہو گئی تھی. تو اس پر توجہ دیجئے میرے بھائی، اس پر غور کیجئے. میں سرکار سے کہتا ہوں، سرکار بیٹھے منتریوں سے کہتا ہوں کہ اس پر توجہ دیجئے نا، اس پر کام کیجئے، اس کے ذریعے ووٹ لیجئے. اس میں یہ مسلمان بھی ووٹ دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ میں خود ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں. اور
میں جب بھی اخبار میں لکھتا رہا، میں صحیح بتا رہا ہوں، تھوڑا سا بھی اچھا کام کیا میں نے ہمیشہ جو ہے بڑی خبر لکھی اور آئندہ بھی لکھوں گا. تو اس لیے یہ تمام چیزیں دل و دماغ سے نکالی جائیں. یہ پولرائزیشن کا کھیل، یہ جھنجھنا والا کھیل، یہ بچپنے کی حد تک تو چلتا ہے. بچپن میں جیسے بچوں کو جھنجھنا دیجئے. ہمارا بیٹا مصور ہے، تو جب 2 سال کا تھا تو اس کو جھنجھنا تو ٹھیک سمجھ میں آ رہا تھا. آج جھنجھنا دیں گے تو پھینک دے گا اور بیوقوف ہمیں کہے گا کہ اب مطلب ابھی بھی ہمیں جھنجھنا، آپ ہمیں بچہ سمجھ رہے ہیں. سمجھ گئے؟ تو جھنجھنا جو ہے نا وہ ایک تھوڑی سی عمر تک چلتا ہے کہ جب بچہ جو ہے وہ پالنے میں لیٹا رہتا ہے. تو جھنجھنا جو ہے وہ آپ کا جو 85% ووٹر ہے نا، جس کو آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جھنجھنے سے اوپر چلا گیا ہے. وہ میچیور ہے، وہ سمجھدار ہے. تو اس لیے اب جھنجھنا دے کر جو ہے وہ بہلانے کام مت کیجیے. آپ صحیح راستہ دکھائیے، صحیح راہ دکھائیے، تبھی جو ہے کچھ ہو پائے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سی اے کا جو قانون ہے وہ آپ واپس لے لیجئے اور سکون سے رہنے دیجئے سب کو. ڈیولپمنٹ میں آپ ان کو بھی انوالو کیجئے، ان کے اندر سے ڈر نکالیے. ڈر کے ماحول میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ 25 کروڑ صرف نہ مانیے، 50 کروڑ ہی نہ مانیے، 50 کروڑ ہاتھ. مجھے یاد آتا ہے اور اکثر میں کہتا ہوں کہ عصمت چغتائی کا مجھے وہ افسانہ یاد ہے، 2 ہاتھ. جنہوں نے نہیں پڑھا وہ پڑھ لیں. میں کہوں گا کہ 2 ہاتھ افسانہ پڑھ لیں اور غور کریں اس پہ، اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے عملی جامہ پہنائیں. میں سمجھتا ہوں کہ سرکار اس بات کو سمجھے گی. اس میں نہ کوئی آنا کی بات ہے، نہ کوئی شرمندگی کی بات ہے کہ صاحب میں جھک گیا. نہ کوئی جھکنے اکنے کی بات نہیں ہوتی ہے. اور جھکتا وہی ہے جو بڑا ہوتا ہے، جھکتا وہی ہے جس میں لچک ہوتی ہے. مردہ نہیں جھکتے، زندہ لوگ جھکتے ہیں. زندہ سرکار نے پہلی مرتبہ اپنی زندگی کا ثبوت دیا ہے. پہلی مرتبہ دنیا میں بڑا اچھا میسج گیا ہے. پہلی مرتبہ سرکار نے، وزیر اعظم نریندر مودی نے زندگی کا ثبوت دیا ہے، قدم پیچھے ہٹا کر، اپنے فیصلے کو واپس لے کر کے. تو چلیے ایک اور قدم آگے بڑھائیں. آپ سی اے بھی واپس لیجئے، دیکھیے آپ کا کتنا استقبال ہوتا ہے. ہر جگہ آپ کا استقبال ہوگا. میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں خود استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں. تو آپ واپس لیجئے، اور مجھے امید ہے کہ یہ سرکار ضرور اس پر غور کرے گی اور تمام جو اس کے سامنے اڑچنیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، اس کو وہ خارج کر کے اور سی اے قانون کو واپس لے گی. جی ممتاز صاحب، بہت بہت شکریہ. جی شکریہ بہت بہت. ناظرین، آج ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود تھے ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی صاحب. تو ناظرین، ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے. شکریہ. خدا حافظ.